لمبی بات ہو جاتی تو میں حمد کا لفظ استعمال کروں گا کیونکہ آپ کو معنی سمجھ میں آ گئے. اگر کوئی انسان کہے حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور کوئی اور انسان کہے بے شک حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اب اس میں سے اور زیادہ پرزور کلام کون سا معلوم ہوتا ہے؟ بے شک. اچھا قرآن میں کہیں نہیں ہے ان الحمدللہ؟ خطبے میں تو سننا ہے, خطبے میں تو سنائی دیتا ہے. قرآن جو اللہ تعالیٰ کا احسن کلام ہے, جس کلام کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا, اس میں اس طرح کی کوئی توقید نہیں ہے, کوئی زور نہیں دیا ان الحمدللہ. کیوں نہیں دیا بھائی؟ اگر یہ زیادہ قوی کلام ہے تو یہ ہونا چاہیے تھا. اس کا بھی جواب سمجھ لیں. اس کو سمجھنے کے لیے اگر, کیونکہ میں عربی زبان کا طالب علم ہوں, میری کوشش یہ ہوگی کہ میں عربی کے قواعد آپ کو آسانی سے سمجھانے کی کوشش کروں انشاءاللہ. عربی میں کہتے ہیں کلام ہوتا ہے یا انشائی یا اخباری. اس کو عربی اردو میں آسانی سے سمجھ لیں. یا تو آپ کے کچھ احساسات ہیں, آپ کے کچھ احساسات ہیں اور آپ اپنے احساسات کی بنیاد پر کچھ بات کہتے ہیں. آپ کسی سے نہیں کہہ رہے, آپ بس آپ کی دل کی آواز ہے, آپ نے بات کہہ دی, اس کو کہتے ہیں کلام انشائی. ایک اور طرح کا کلام ہے جو آپ کسی اور سے بات کر رہے ہیں, آپ کسی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, اسے کہتے ہیں کلام اخباری. آپ کو میں مثال دے دوں تاکہ بات آرام سے سمجھ آ جائے. آپ گاڑی میں اکیلے بیٹھے, آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں فیملی ایئرپورٹ پہ اتر گئی نہیں اتری, آپ رستے میں ٹریفک میں پھنسے ہوئے, آپ کو ٹیکسٹ میسج آ گیا کہ ہم پہنچ گئے. اب گاڑی میں ہے, آپ کے پاس, آپ کے ساتھ گاڑی میں کوئی اور ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں ہے. آپ نے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا الحمدللہ, کہا کہ نہیں؟ اچھا اب آپ نے الحمدللہ کہا تو آپ نے کسی کو بتایا اپنی دل کی آواز تھی؟ یہ اپنی دل کی آواز تھی نا. اسے کہتے ہیں کلام انشائی. انسان کبھی کبھار اپنی زبان سے کچھ ایسی باتیں کرتا ہے جس کا مقصد کسی اور کو بتانا نہیں ہوتا, صرف اپنے آپ سے ہی بات کرتا ہے. اسے کہتے ہیں کلام انشائی. اس کا تعلق ہمارے احساسات سے ہے. اچھا اگر میں کسی کو سمجھا رہا ہوں بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کرو الحمدللہ, اب میں اسے بتا رہا ہوں نا, تو یہ کلام انشائی نہ ہوا, کیا ہوا؟ اخباری ہوا. کلام اخبار, اخبار اور انشاء دو مختلف چیزیں. اچھا عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اگر ان استعمال کرو تو یہ صرف کلام اخباری ہی ہو سکتا ہے, انشائی نہیں ہو سکتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں نے کیا کہا تھا؟ ان نہ ہو تو کیا ہوگا کلام؟ کون سا ہوگا؟ اخباری ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ انشائی نہیں ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے فاتحہ میں ان الحمدللہ کہا ہوتا تو وہ دل کی آواز نہ ہوتی, وہ صرف کسی کو سمجھانے کی بات ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ ہم سنتے بھی ہیں, ہمیں اخبار بھی ہمیں بتائی بھی جاتی ہے, اور ہم اپنے دل سے بھی کہتے ہیں. دونوں معنی اکٹھے ہو گئے. اگر انا ڈالا ہوتا تو وہ دونوں معنی اکٹھے نہ ہوتے. یہ انا نہ ہونے کی فضیلت ہے قرآن میں الحمدللہ. اچھا تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. اب عربی میں ہم نے ترجمہ کیا, اردو میں ترجمہ کیا تھا الحمدللہ کا تمام تعریف اور تمام شکر اللہ تعالیٰ. اب میں آپ کو اردو میں ایک اور جملہ دیتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, یا یہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. فرق ہے کہ نہیں؟ فرق تو ہے. پہلے جملے میں, جس جملے میں اللہ تعالیٰ نے جس اسلوب میں, جس تعبیر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم سکھائی ہے, اس میں ہمارا اپنا ذکر نہیں ہے. نہ ہے کہ میں حمد کرتا ہوں, نہ ہے کہ ہم حمد کرتے ہیں, ہمارا ذکر نہیں ہے. اور اس بات کو اچھی طرح سمجھنے سے پہلے ایک اور لغویات کا, لنگوسٹکس کا ایک اور قاعدہ سمجھ لیں. انگلش میں کہتے ہیں ناؤن اینڈ ورب, عربی میں کہتے ہیں, اردو میں بھی کہتے ہیں اسم اور فعل. اسم اور فعل, ہمارے یہاں فعل کہتے ہیں, عربی میں فعل کہتے ہیں, ہمارے یہاں فعل کہتے ہیں کیونکہ ہمارے عین سے ہمارے گلے میں درد ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ آپ سب فعل ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا اسم ہے اور کیا ہے؟ فعل ہے. اچھا فعل کے سیلے ہوتے ہیں, کسی کو پتا ہے فعل کے سیلے کیا ہوتے ہیں؟ اردو دان کو پتا ہوگا. ماضی, حال اور مستقبل. شاباش. مستقبل عربی کا لفظ ہے, مستقبل ہمارے یہاں اصل لفظ مستقبل ہے. اوکے, ہم نے اردو کی عربی کے بہت الفاظ بگاڑے ہیں ماشاءاللہ, بہت. اب میں عربی سیکھ رہا ہوں نا, میں عربی علماء سے بات کرتا ہوں, اور میں کبھی کبھی اردو کا لفظ دیتا ہوں, میں ہنسنا شروع کر دیتا ہوں. اس کے بارے میں آپ کو بات بولتا ہوں. خیر, مستقبل ماضی ہے, حال ہے اور مستقبل. ٹھیک ہے. اچھا اسم کے کیا سیکھ ہیں؟ اسم کا ماضی حال مستقبل ہوتا نہیں ہوتا؟ جیسے اسم ہے فون, اسم ہے نہیں, اس کا ماضی ہے, حال ہے, مستقبل ہے. نو. اب میں اس کا ماضی کو کہوں گا آئی فون 3 ماضی اس کا, اور آئی فون 6 مستقبل اس کا. نہیں, اسم کا ماضی حال مستقبل نہیں ہوتا, فعل کا ہوتا ہے.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسم میں وقت کی قید نہیں ہوتی، اسم کے اندر وقت کی قید نہیں ہوتی. فعل کے اندر یا تو ماضی میں ہے وقت کی قید ہے، یا ابھی ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے پہلے نہیں ہو رہا ہوگا. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہو سکتا ہے بعد میں نہ ہو رہا ہو. اور اگر مستقبل میں ہے تو نہ پہلے ہوا نہ ابھی ہوا، بعد میں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر میں کہوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد کا شکر اور اس کی تعریف کرتا ہوں، یہ کون سا صیغہ ہے؟ میں کرتا ہوں کون سا صیغہ ہے؟ ماضی، حال یا مستقبل؟ حال ہوا نا. اچھا، حال میں اس بات کی ضمانت ہے کیا، اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں پہلے کرتا تھا؟ نہیں. کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں کل یا پرسوں کروں گا؟ اگر بات ہو رہی ہے تو کب کی ہو رہی ہے؟ ابھی کی ہو رہی ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اسم استعمال کیا نا، الحمدللہ. ہم ایک اسم ہے، اسم میں وقت کی قید ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے وہ صیغہ استعمال کیا جس کا میری زندگی سے بھی تعلق نہیں ہے. میں ہوں یا نہ ہوں، انسانیت ہو یا نہ ہو، ہم یا ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو، اس لفظ ہم کو وقت کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری وجود سے پہلے بھی تھا، ہم ہمارے وجود سے پہلے بھی تھی، ہمارے وجود کے بعد بھی ہو. الحمدللہ. دوسری بات یہ کہ فعل میں کسی نہ کسی کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں کہتے، اگر آپ کہہ بھی رہے میں پڑھ رہا ہوں، کون پڑھ رہا ہے بھائی؟ میں پڑھ رہا ہوں نا، یا وہ پڑھ رہا ہے، یا یہ پڑھ رہی ہے، کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہے. کسی کو کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں کہوں میں حمد کر رہا ہوں تو کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں. اگر میں کہوں ہم حمد کر رہے ہیں تو کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں، فعل میں کسی نہ کسی کرنے والے کی، فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، لازمی ہے. اسم میں فاعل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسم میں فاعل کی ضرورت نہیں ہے. لفظ حمد میں فاعل کی ضرورت نہیں ہے. کہنے کا مقصد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم کرنے والے ہوں یا نہ ہوں، ہم پھر بھی رہیں گے. یہ ہے الحمدللہ. اور اگر کہتے احمد اللہ یا نحمد اللہ، ہم کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، ہم کرتے ہیں، تو بات ایسی ہوتی کہ ہم نہ ہو تو ہم بھی نہ ہو. جب تک ہم ہیں تب تک ہم ہیں، ہم نہیں ہوں گے تو ہم بھی نہیں ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ میں ہم نے اس بات کا بھی اعتراف کر دیا کہ یہ ہم جو ہمیں کرنے کا موقع مل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک اعزاز ہے. اور ہم نہ بھی ہوں تب بھی چلتی رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اس کا نام ہے حمید. حمید جس کو ہم کی ضرورت نہ ہو، جو خود بخود ہی ہم کا مستحق ہو، جس کو کوئی ہم کرنے والا ملے نہ ملے، وہ پھر بھی حمید ہے. اچھا آگے چلیے تھوڑا سا. پھر عربی میں ہے قاعدہ کہ آپ شروع میں ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، آپ اللہ بھی کہتے ہیں، آپ اللہ بھی کہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. عربی میں عربی کے قواعد کے مطابق صحیح ہے کلام حمدللہ، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. حمدللہ عربی کے مطابق یہ قاعدہ بھی ٹھیک ہے، یہ زبان بھی ٹھیک ہے، لیکن معنی میں فرق پڑ جاتا ہے. حمدن سے فرق یہ پڑتا ہے کہ اس کے معنی ہو جاتے ہیں کچھ حمد اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ کلام تو پھر شرکی ہو گیا نا. کچھ اس کے لیے، کچھ کسی اور کے لیے. عربی لازمی ہے. اچھا ایک اور عربی زبان میں ایک اسلوب ہے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں حمدن للہ. جو غور سے سنو اس کو پتہ چلے گا. پہلی بات میں کیا کی تھی؟ حمدن. اب کیا کہا ہے؟ حمدن. حمدن سے مراد ہے کہ اس سے پہلے ایک فعل موجود ہے. فعل کا ذکر کیے بغیر عربی میں آپ فعل کا ذکر کر سکتے ہیں. حمدن سے مراد ہے میں حمد کرتا ہوں، ہم کرتے ہیں، تم ہم کرتے ہو. کچھ نہ کچھ پیچھے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے. اس کو کہتے ہیں فعل محمود. بات پھر وہی ہوگی، اگر آپ فعل پہ لے گئے تو فعل کا معنی یا تو حال میں یا ماضی میں یا مستقبل میں ہے، بغیر وقت کے دائم نہیں رہا. حمدن للہ. اچھا آخری بات، آخری دو باتیں. اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ کم از کم نام. کوئی نہ کوئی نام بتائیے مجھے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے علاوہ، لفظ الجلالہ کے علاوہ. الخالق اور کیا؟ الرزاق، خالق، مالک، جمیل. اوکے، اب ان تمام ناموں میں سے آپ کوئی بھی نام لے لیجیے. بس چلے کہہ لیں الحکیم. اب کہیے الحمد للحکیم. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ حکیم کے لیے تمام تعریف ہے، تمام شکر ہے. بات تو صحیح ہے. الحمد للخالق، بات پھر بھی ٹھیک ہے. الحمد للوہاب، بات پھر بھی ٹھیک ہے. الحمد للرحمن، بات پھر بھی ٹھیک ہے. یہاں تک کہ فاتحہ کے اندر اگر آپ اللہ کا لفظ نہ استعمال کریں اور یہ کہہ دیں الحمد لرب العالمین، میں نے اللہ کا لفظ نکال دیا آیت میں سے، الحمد لرب العالمین. اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. لفظ اللہ کا کیا فائدہ؟ رب سے تو بات نکل آتی ہے. بات یہ نکلتی ہے کہ پہلی بات، اگر میں اپنا کسی سے تعارف کرا رہا ہوں،
اگر میں اپنا کسی سے تعارف کرا رہا ہوں ذاتی نام تو تعارف میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ ذاتی نام. نام. نام اللہ تعالیٰ کی جو باقی نام ہے وہ اصل میں اس کی صفات ہے. اس کا نام نہیں، اس کی صفات ہے. اصل نام اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ اللہ. کیونکہ فاتحہ ایک تعریف ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ہم کو متعارف کرایا ہے. نام بہت ضروری ہے. دوسری بات میں آپ کو ایک اور، اب اس میں تھوڑی مجھے انگریزی استعمال کرنی پڑے گی. میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا لوئزیانا میں گاڑی سے. گاڑی میں گیس کم تھی، مجھے گیس اسٹیشن میں رکنا پڑا. ساتھ ہی پک اپ ٹرک کھڑا تھا، وہ رکھا بوائے. اب میں نے پہنی ہوئی تھی شلوار قمیض اور قرآن میں سن رہا تھا زور سے ذرا والیوم لگا کے. مجھے بہت غور سے دیکھ رہا ہے. اگر آپ کو لوئزیانا کے بارے میں پتہ نہ ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کبھی گاڑی میں وہاں سفر نہ کریں. اچھا مجھے غور سے دیکھ رہا ہے، میں بھی اسے دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یار کچھ کہہ دوں. میں نے کیا کہا اسے؟ میں نے کہا پریز دی لارڈ برادر. خدا کی تعریف کرو بھائی. اب مجھے وہ دیکھ کے حیران کہتا ہے آمین ٹو دیٹ برو. بات تو ٹھیک ہے آپ کی. اب میں نے اسے کہا پریز دی لارڈ. دی لارڈ کیا لفظ استعمال نہیں کیا میں نے. اب میں اسے کہتا پریز اللہ دی لارڈ برادر. پھر تو کہانی وہاں شروع ہوتی ہے. کہنے کا مقصد میرا کیا ہے؟ اگر میں اللہ کا لفظ استعمال نہ کروں، کیا یہ ممکن ہے کہ کسی اور کی سمجھ میں کوئی اور بات آئے؟ یہ ممکن ہے کہ تو ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بڑی عجیب بات کی گئی ہے سورہ شعراء میں. جب ان کا مقابلہ ہوا تھا جادوگروں سے، سحرہ سے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی لاٹیاں کھا لی گئی تو وہ تمام سجدے میں گر گئے. فرعون سامنے کھڑا ہے، وہ سجدے میں گر گئے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی سجدہ کس کے لیے ہو رہا ہے. اب وہ سجدے سے اٹھے اور انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے. ہم تمام جہانوں کے ایمان پر ایمان لے آئے. اچھا اگر آپ ایمان لے آئے، رب پر ایمان لائے نا. اب فرعون کا اپنا کیا عقیدہ تھا؟ کون رب ہے؟ وہ خود. اگر آپ فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں میرا رب پر ایمان ہے، وہ کیا سمجھے گا؟ میں تو مانتا ہوں تم کو مجھ پر ایمان ہے، پورا ہے، آگے بات کرو. انہوں نے پھر اپنی بات کی توضیح کی، اپنی بات کو واضح کیا. کیا کہا؟ موسیٰ و ہارون. اس کی ضرورت پڑی کیونکہ اگر آپ آمنا برب العالمین اگر بس یہی کہہ دیں تو بات واضح نہیں ہوئی. وہ تو اپنے آپ کو رب مان رہا ہے. پھر کہنا پڑا کہ موسیٰ اور ہارون کا رب تم نہیں. اچھا فاتحہ میں کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، تاکہ کوئی سنے تو اس کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ سب کے لیے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی اور باطل خدا کے بارے میں بات نہیں ہو. دوسری بات یہ کہ اگر میں کہوں الحمد للخالق تو میں نے شکر بھی کیا، میں نے تعریف بھی کی، لیکن اس کی جس نے بنایا. اگر میں کہوں الحمد للحکیم تو میں نے شکر بھی کیا اور تعریف بھی کی، لیکن کس کی؟ جس کے پاس حکمت ہے. لیکن میں اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کی ایک وقت میں تعریف کرنا چاہتا ہوں، جو نام میرے ذہن میں ہیں اور جو نام میرے ذہن میں نہیں، جن کے بارے میں مجھے احساس ہے، جن کا مجھے احساس نہیں بھی ہے. میں ان سب کو ایک لفظ میں ایک دفعہ شامل کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں رہا، ایک ہی لفظ رہ گیا. وہ کیا لفظ ہے؟ اللہ. اللہ. الحمدللہ. اس سے بہتر حمد ہو نہیں سکتی. اچھا میں نے کہا تھا آخری بات، ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی آپ کے سامنے، وہ بھی میں پیش کر دوں. عید کی نماز کے وقت ہم جب عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہم تکبیر پڑھتے ہیں زور سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آخری کلام کیا ہے؟ وللہ الحمد. اچھا فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ. سورۃ الکہف میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. الحمدللہ 7 مرتبہ قرآن میں یہی تعبیر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. لیکن ہم عید کی نماز جاتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ نہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ للہ الحمد. یعنی ہم نے ترتیب میں تبدیلی لے آئے ہیں. یہ کہنے کے بجائے کہ تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تمام تعریف اور شکر. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ بات ایک ہی ہے، لیکن عربی قواعد کے مطابق بات ایک نہیں ہے. اور اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو قرآن میں بھی 1-2 مرتبہ للہ الحمد کا ذکر موجود ہے. جیسے سورہ جاثیہ کے آخر میں، اب میں جاثیہ کی اردو میں ہی کہہ رہا ہوں، جاثیہ 45ویں سورت، مجھے نمبر بھی آتے ہیں.
45th surah. लिल्लाहिल हम्द रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्द रब्बिल आलमीन। लिल्लाहिल हम्द कुरान में भी मौजूद है, लेकिन फातिहा में लिल्लाहिल हम्द नहीं है, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह और लिल्लाहिल हम्द का क्या फर्क है? ये आखिरी बात मैं आपके सामने रखूं। अरबी में असल तरतीब में अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाएगा, असल तरतीब ये है। गैर मामूली तरतीब है लिल्लाहिल हम्द, इसे अरबी में कहते हैं तक़दीम व तअख़ीर, तक़दीमुल मुतअल्लिक़ बिल ख़बर, इसका कायदा है अरबी में। और इस तरतीब को बदलने का एक असल मकसद है। मकसद ये है कि लफ्ज़ सिर्फ का इजाफा मायने में हो जाता है, यानी तक़दीम यदुल्लु अलल इख्तिसास, अरबी में कायदा है कि तक़दीम से यानी अल्फाज को पहले लाने से सिर्फ का इजाफा हो जाता है, तो मायने ये निकलेंगे तमाम तारीफ और तमाम शुक्र सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। अगर मैं कहूँ लिल्लाहिल हम्द, लिल्लाहिल हम्द में क्या लफ्ज़ मैंने आगे डाला? सिर्फ। अल्हम्दुलिल्लाह में सिर्फ नहीं है, लिल्लाहिल हम्द में सिर्फ का इजाफा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ का इजाफा क्यों ना करोगे? तो अच्छी बात है, कहना चाहिए कि सिर्फ हम्द अल्लाह ताला के लिए, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। फातिहा में ये बात क्यों नहीं कही गई? असल में सिर्फ से सिर्फ एक बात नहीं निकलती, दूसरी बात ये निकलती है, इसको भी अरबी में कहते हैं अल-इस्बातु अला गैरिल फाइल। यानी अगर मैं कहूँ मैंने सिर्फ एक गाड़ी नहीं खरीदी, मेरे कहने का क्या मकसद है? बाकी सारी खरीदी। मैंने 2, 3, 4 खरीदी, ठीक है ना। मैंने सिर्फ एक लेक्चर नहीं सुना, यानी मैंने और भी, मेरे कहे बगैर आपको समझ आ गया कि मैं कुछ और भी कहना चाह रहा हूँ। समझ में आई बात? अच्छा, अगर मैं कहूँ अल्लाह ताला सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हम्द है, इसके आगे क्या कुछ और बात है? कुछ और बात आपके जहन में आती है? सिर्फ हम्द अल्लाह ताला के लिए है। किसी ने कहा था अभी, क्या कहा? और किसी के लिए नहीं है, और किसी के लिए नहीं है। अगर मैं सिर्फ का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो मैं किसी की तस्हीह करना चाहता हूँ, किसी की इस्लाह करना चाहता हूँ। हो सकता है वो किसी और की हम भी कर रहा हो, उसको समझाना पड़े कि नहीं भाई हम सिर्फ अल्लाह के लिए है। यानी जिस मौके पर अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ वो शिर्क कर रहा हो, अगर वो शिर्क कर रहा हो तो उसके शिर्क को दुरुस्त करने के लिए मुझे कहना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं क्या कहना पड़ेगा? लिल्लाहिल हम्द। क्योंकि अगर मैं उससे सिर्फ ये कहूँ अल्हम्दुलिल्लाह तो वो भी मान जाएगा, ठीक है तमाम तारीफ है उसके लिए, लेकिन और के लिए भी हो सकती है यार, कोई बात नहीं। अगर मैं उससे कहूँ लिल्लाहिल हम्द तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ अल्लाह ताला के लिए और किसी के लिए मत करो। मैंने कहा था कौन सी सूरत में लिल्लाहिल हम्द का जिक्र है? सूरह जासिया में। तमाम सूरह जासिया एक जिदाल है, एक डिबेट है मुसलमान और मुशरिक के दरमियान, खासकर मुशरिकीन मक्का के दरमियान। मुशरिकीन मक्का का असल मसला क्या था? शिर्क। अगर उस शिर्क को दुरुस्त करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा मुफीद है या लिल्लाहिल हम्द? लिल्लाहिल हम्द। लेकिन सूरह फातिहा फितरत की सूरत है, इंसानी फितरत में शिर्क है या नहीं? ना, इंसान की फितरत में सिरे से शिर्क है ही नहीं। और क्योंकि सूरह फातिहा फितरत की आवाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक कि इस तरफ जहन भी ना जाए कि कोई और हो भी सकता है, इस बात पर जहन ही नहीं जाता जब कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सिर्फ एक छोटी सी बहस है अल्हम्दुलिल्लाह की खूबसूरती पर। इस तरह की बहस पूरे कुरान पर मौजूद है, लफ्ज़ लफ्ज़ पर मौजूद है। जब मैं खुतबे सुना करता था कि कुरान का एक एक लफ्ज़ अपनी जगह है, उसको आप अपनी जगह से नहीं हटा सकते, यह अल्लाह ताला का कलाम है और आप ये इस तरह मुकम्मल, इस तरह कामिल, इस तरह ताम है कि इसमें से एक हर्फ भी हटा दें तो वो बात नहीं रहेगी। हम ये बात मानते तो हैं लेकिन इसकी दलील मुझे कभी नहीं मिली। मुझे इसका जायका मैंने खुद नहीं किया था, इसका जायका मुझे अरबी लिटरेचर में मिला है। और मेरा इस तकरीर का मकसद ये था कि मैं आपको इस बात से भी मुतारिफ कराऊं जिसका उर्दू में बिल्कुल सिरे से मेरे नज़दीक तो कभी मेरे सामने इन बातों से वास्ता नहीं पड़ा। और इन बातों का फ़ायदा मैं आखिर में कह दूँ, तकरीर के आखिर में इसका फ़ायदा क्या है? इस तमाम बात का फ़ायदा ये है कि कुरान की खूबसूरती सामने आती है, कुरान की खूबसूरती सामने आती है। अगर आपके पास एक हीरा है और उस पर डस्ट को क्या कहते हैं? गर्द, हाँ, उस पर गर्द और गुबार। अगर उस पर गर्द और गुबार पड़ी, वो पत्थर ही लगता है ना, हीरा तो नहीं मालूम होता, हीरा मालूम नहीं होता। हमें कुरान पर से गर्द और गुबार हटाकर कुरान को देखना है।
اور یہ مشن صرف اردو کا ہی نہیں، انگلش کا، بنگلہ کا، پنجابی کا، یہ ان سب زبانوں کا مشن ہے۔ اس مشن کو مکمل کرنے میں ہم سب کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اس قرآن کو پہلے خود سمجھنا ہے، پھر دوسروں کو سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اردو زبان میں اور روانی عطا کرے۔ السلام علیکم۔